الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے چند ہفتوں سے مقامات عشرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مشائخ نے چند مقامات بتائے جو سالک حاصل کرتا ہے جب وہ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آنا جانا کرتا ہے. سوال کئی مرتبہ لوگ کرتے ہیں کہ جو مقامات ہیں، مقام توبہ ہے، مقام مجاہدہ ہے، مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، مقام ریاضت ہے، مقام رضا ہے، اور پچھلے چند دنوں سے ہم مقام توکل پہ بھی گفتگو کر رہے تھے. تو کیا یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ مراقبہ ذکر معمولات کرے گا تو سب سے پہلے اس کو ایک مقام ملے گا، یعنی وہ توبہ پہ پکا ہو جائے گا، پھر اسے اگلا مقام ملے گا، پھر اسے اگلا ملے گا، اور پھر جا کے جو ہے وہ آخری مقام پہ جائے گا. پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پہلا مقام کون سا ہے اور آخری مقام کون سا ہے؟ تو مشائخ نے جواب دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک مقام پہلے مکمل ہوگا پھر دوسرا مقام، کیونکہ یہ اسباق نہیں ہے، تو دل کی صفات ہے، اور ممکن ہے کہ ان صفات میں سے کچھ حصہ ابھی سالک کو ذکر معمولات کرنے سے پہلے ہی حاصل ہو. لوگ ہوتے ہیں نا، طبیعت میں شکر گزاری ہوتی ہے، ابھی ذکر معمولات کیا نہیں ہوتا مگر شکر گزاری والی طبیعت ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ مقام شکر میں سے اس کو حصہ حاصل. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت مجاہدہ کی ہوتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا، اپنی نیند کو قربان کرنا، اپنی بھوک کو قربان کرنا. کالج یونیورسٹی میں کچھ لوگ پڑھنے کے لیے اپنی نیند اور بھوک کو خوب قربان کرتے ہیں، تو ذکر معمولات شاید نہ کرتے ہوں مگر کچھ نہ کچھ یہ مجاہدے والی صفت ان کے اندر ہوتی ضرور ہے. تو یہ مقامات کوئی ایسے نہیں کہ جی پہلے ایک مقام آئے گا پھر دوسرا مقام، بلکہ یہ مقامات کا معاملہ تھوڑا سا گرے ہے، ان دا سینس کہ کسی کے اندر کوئی چیز زیادہ ہوگی اور کسی کے اندر کوئی چیز تھوڑی ہوگی. فطرتاً فطرتاً کچھ لوگوں میں زہد ہوتا ہے، فطرتاً کچھ لوگوں میں قناعت ہوتی ہے، ذکر معمولات کرتے نہیں ہیں مگر زمین پہ سو جانا، تھوڑی چیزوں میں گزارا کر لینا، تھوڑا کھانے پہ گزارا کر لینا، بہت ہی شوق کپڑے ان کو نہیں چاہیے، بہت ہی شوق گاڑی ان کو کوئی شوق نہیں. تو فطرتاً کچھ لوگوں کے اندر کچھ مقامات کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے. تو جو شخص ذکر اذکار معمولات کی پابندی کرتا ہے، شیخ کی صحبت میں آتا ہے، تو کیونکہ ذکر اذکار شیخ کی صحبت سے دل کی صفائی ہوتی ہے، یہ تمام مقامات جو ہیں ان میں ترقی ہوتی ہے. مگر جن چیزوں میں فطرتاً طبیعت پہلے سے بنی ہوتی ہے وہ زیادہ چمکتے ہیں، وہ مقامات میں وہ زیادہ آگے بڑھتے ہیں. تاہم مشائخ نے ایک چیز فرمائی
کہ ایک چیز بنیاد ہے ان مقامات کو حاصل کرنے کی، اور وہ ہے عاجزی۔ عاجزی ہوگی، سارے مقامات تیزی سے طے ہوں گے، اور تکبر ہوگا تو کہیں بھی اٹھ نہیں، کسی مقام کو کسی درجے میں بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ بیسک انگریڈینٹ تو پہلی چیز بتائی، ذکر و معمولات، مشائخ کی صحبت، مگر ان دو کے باوجود اگر معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت میں تکبر موجود، اور جن کا معاملہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یہ نتیجہ ہے عاجزی کا۔ اس تکبر کو مشائخ نے فرمایا کہ یہ ام الامراض ہے، یہ تمام باطنی امراض کی ماں ہے، یعنی سرچشمہ ہے۔ جس میں تکبر ہوگا اس کے اندر غصہ زیادہ ہوگا، جس میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے اندر صبر بھی تھوڑا ہوگا، اس کے اندر شکر بھی تھوڑا ہوگا، اس کے اندر بے صبری ہوگی، غصہ زیادہ ہوگا۔ جس کے اندر تکبر ہوگا اس کو دنیاوی جاہ و جلال کا بھی بڑا شوق ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر زہد بھی تھوڑا ہوگا، اس کے اندر رضا بھی تھوڑی ہوگی، اس کے اندر حسد بھی زیادہ ہوتی ہے، دکھلاوا بھی زیادہ ہوتا ہے، ہرس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ متکبر شخص جو ہے اس کے اندر شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو تمام باطنی امراض کا سرچشمہ تکبر، اور تمام باطنی مقامات حاصل کرنے کی بنیاد عاجزی ہے۔ اس لیے مشائخ کے یہاں عاجزی سکھائی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، اور تمام باطنی امراض سے چھٹکارا عاجزی کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اس کی وضاحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عاجزی کے علاوہ اپنے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، کہ اگر انسان اپنے آپ کو نہیں جھکائے گا، اپنے آپ کو بالکل مٹی نہیں سمجھے گا، جب تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے مشائخ کے یہاں سالک کی اس تکبر کو توڑا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک صحابہ ہے، بلکہ ایک بزرگ، اب تو ان کو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن، حضرت شیخ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ 20 سال حضرت کی صحبت میں رہے، واپس گئے تو ان کے علاقے والوں نے پوچھا کہ 20 سال امام مالک کی صحبت میں رہے تو بہت علم حاصل کر لیا ہوگا، بڑی کتابیں حضرت سے پڑھی ہوں گی آپ۔ فرمایا نہیں کہ پہلے 18 سال تو حضرت نے صرف ادب سکھایا، کہ اگر یہ ادب نہیں، عاجزی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
پھر جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ ہاں ادب آ گیا ہے، تو اب 2 سال حضرت نے کچھ کتابیں بھی پڑھا. اگر عاجزی نہیں، جھکاؤ نہیں ہے، کوئی مقام بھی حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ عاجزی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے حقیقت ہے، اور عاجزی نہ کرنا حقیقت سے آنکھیں چرانا ہے. ہم ہیں ہی کیا؟ نہ ہماری زبان ہماری اپنی، نہ ہماری آنکھیں ہماری اپنی، نہ ہماری عقل ہماری اپنی، نہ ہماری زندگی میں آنے کا فیصلہ ہمارا اپنا، نہ جانے کا اپنا. بیمار ہو جائیں تو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور صحت مند ہو جائیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں. رزق بڑھ جائے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، رزق گھٹ جائے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. حتیٰ کہ چیزیں یاد رہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، چیزیں بھول جائیں ہمارے ذہن سے یہ ہمارے ہاتھ میں. تو کس چیز پہ اترانا؟ تو عاجزی نہ کرنا تو ایک بے وقوفی ہے. انسان کا حقیقت کو نہ ماننا ہے. اور یہ بے وقوفی جب حد درجے بڑھتی ہے تو انسان فرعون بن جاتا ہے. انا ربکم الاعلی. اس سے بڑی کوئی بے وقوفی والی بات تھی کہ انسان ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. تو عاجزی در حقیقت، تکبر کرنا در حقیقت بے وقوفی ہے. اور کئی مرتبہ سالک اس بے وقوفی کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے بار بار اپنے دل پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں نے اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ لی، کہیں میں نے اپنے آپ کو افضل تو نہیں سمجھ لیا، کہیں میرے دل میں ذہن کے پیچھے کہیں یہ تو نہیں گھوم رہا کہ میں زیادہ ذہین ہوں، زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، میں بڑا امیر ہوں، یا میں جو ہوں یہ بڑا ہی کوئی زبردست فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. تو جب تک اپنی اس چیز پہ نظر نہیں ہوگی یہ مقامات طے کرنا بڑے مشکل ہیں، ناممکن ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو کئی مرتبہ انسان چاہتا ہے، نیت بھی کرتا ہے کہ جی میں نے عاجزی کرنی ہے، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا ہے، مگر طبیعت ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میں سب میں بہت ہی ممتاز نظر آؤں اور سب میں بڑا نظر آؤں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، نیت نہ ہوتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ اسی طرف چلے جاتا ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بتایا کہ انسان بار بار اپنی ذہن سازی کرے، بار بار یہ الفاظ ریپیٹ کرے کہ یہ جتنے بھی یہاں ہیں میں ان میں سب سے زیادہ گناہ گار. اس لیے اللہ کا مقرب بننے کے لیے اس چیز میں مہارت حاصل کرنی پڑے گی. انسان واقعتاً اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھے، سب سے زیادہ کمتر سمجھے، سب سے زیادہ کمزور سمجھے.
اور جتنے بھی کمالات اگر اللہ نے اس کو دیے تو اس کو 100% اللہ ہی کا کمال سمجھے. اور مشائخ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں، اس سوچ کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے وہ خوب اس راستے پہ ان مقامات پہ بڑھتے رہتے ہیں. تو مقامات تو بہت سارے ہیں، اور مقامات پہ سارے لوگ پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے لیے بنیاد تو ذکر، اذکار، معمولات اور مشائخ کی صحبت ہے. مگر یہ مقامات عاجزی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. اور تکبر جو ہے مقامات جو حاصل ہو گئے ہیں وہاں سے بھی گرانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم